فیوریٹ حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ ایک عورت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ ایسی عورتوں پر لعنت کرتے ہیں جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں اور خوبصورت دکھنے کے لیے دانتوں کے درمیان گیپ بنواتی ہیں اور چہرے کے بال اکھاڑتی ہیں پلکنگ کے ذریعے۔ عورت وہ بال تو اکھاڑ سکتی ہے جو مردوں کی مشابہت والے ہوں، جیسے مونچھیں، لیکن یہ بال نہیں اکھاڑ سکتی۔ تو ان تین قسم کی عورتوں پہ آپ لعنت کرتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا میں کیوں نہ ایسی عورتوں پہ لعنت کروں جن عورتوں پہ قرآن میں اللہ نے لعنت کی ہے۔ ہائے ہائے ہائے، وہ عورت آگے سے کوئی انڈیا پاکستان کی کوئی عاشق رسول نہیں تھی، نہ دی جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے۔ اس نے قرآن پڑھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، مجھے تو قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ملی ہے جو آپ۔ اچھا میرا خیال ہے آج کل کی تو عورت کوئی سوال بھی نہیں کر سکتی کسی عالم دین سے۔ آپ بولڈنس کا لیول دیکھیں، عبداللہ ابن مسعود بخاری مسلم میں آیا کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھو اگر سیکھنا ہے، ان میں ایک عبداللہ ابن مسعود ہے۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں اگر مجھے پتا ہوتا نا کہ دنیا میں کوئی مجھ سے زیادہ قرآن جانتا ہے۔ اچھا ان کو کسی نے نہیں کہا بڑی متکبرانہ گلاں کر رہے ہیں، یہ انہوں نے اپنی جس فیلڈ میں اپنا ٹائم لگایا تھا ان کو فخر تھا، اس کے کیس انہوں نے کسی سے چندہ بک نہیں اس کو دی کہ جا کے پیسے لے کے آ کے مجھے سب، میں انہیں بتایا کہ میں نے ایک محنت کی ہے۔ تو بخاری کے الفاظ ہے اگر مجھے پتا ہو نا کہ مجھ سے زیادہ کوئی قرآن جانتا ہے، میں اپنے اونٹوں کے جگر جلا کے نا وہاں پہ پہنچوں اس سے قرآن سیکھنے کے لیے۔ میں نے 80 صورتیں حضور کے پیچھے سن کے یاد کی ہے، 80 صورتیں 114 میں سے ڈائریکٹ حضور سے سن کے۔ آپ تو مدرسوں میں حفظ کرواتے ہیں، اس شخص کے بارے میں سوچیں جو حضور کے پیچھے نماز تہجد میں سن کے 80 صورتیں اس نے زبانی یاد کر لی۔ تو وہ اتنا بڑا عالم ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے کہ حضرت میں نے پورا قرآن پڑھا ہے، قرآن میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے۔ یعنی ریفرنس مانگ رہا ہے، یہاں آپ اکابرین سے، مفتیات سے، بزرگان دین سے ریفرنس مانگ کے دیکھیں، وہ کہتے ہیں مجھے پتا لگ گیا کہ ڈسلیشن تو بول رہے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا سورۃ الحشر کی آیت وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ تمہیں دیں وہ تم لے لو اور جس سے منع فرما دیں اس سے رک جاؤ۔ تو رسول اللہ نے ہی لعنت فرمائی ہے ایسی عورتوں پہ جو ٹیٹو بنواتی ہیں، گدواتی ہیں جسم میں، یا دانتوں میں گیپ بنواتی ہیں، یہ اللہ کی خلقت کو تبدیل کرتی ہیں۔ اچھا اس میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو بدلتی ہیں۔ اب کسی کے دانت ٹیڑھے ہیں نا، وہ سیدھے کروا سکتا ہے، وہ خلقت کو بدلنا نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، وہ تو اس کی ڈیمیج خلقت ہے۔ اسی طریقے سے جن چیزوں میں حکم ہے خلقت کو بدلنے کا، وہاں پہ خلقت کو بدلنا ہی فطرت ہے۔ مثلا بخاری مسلم حدیث ہے 5 چیزیں فطرت سے ہیں، مونچھیں پست کرنا، ختنہ کروانا، بغلوں کے بال صاف کرنا یا اکھیڑنا، زیر ناف بال صاف کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ خلقت ہے۔ حالانکہ خلقت کو بدلا جا رہا ہے۔ اب جب کسی کا ختنہ ہوتا ہے تو وہ نیچرل جو پیدا ہوا ہے اس سے تو وہ ہٹا کے کر رہے ہیں۔ اور ناخن کاٹنا، 5 چیزیں، مونچھیں، بغلوں کے بال، زیر ناف 3، چوتھی چیز ختنہ، اور 5ویں چیز ناخن کاٹنا۔ اب ناخن تو خلقت میں اگ رہے ہیں لیکن اس کو کاٹنا جو ہے فطرت ہے، یہ اللہ نے کاٹنے کو فطرت بنا دی۔ اور وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، انس ابن مالک کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا کہ ہم 40 دن کے اندر ایک دفعہ ضرور اپنے ناخن کاٹیں گے اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال صاف کریں گے، کم از کم 40 دن، اس سے لمبا گیپ نہ ہے۔ تو وہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے خلقت بدلنے والی عورتیں جو 3 طریقے سے خلقت بدلتی ہیں، ٹیٹو بنوا کے، دانتوں میں گیپ بنوا کے، یا چہرے کے بال اکھاڑ کے، یا پلکنگ کر کے، یا آئی بروز بنا کے، آپ یہ آج کے ماڈرن دور میں
تو جب رسول اللہ نے لعنت فرمائی تو گویا اللہ ہی نے فرمائی، کیونکہ اللہ نے حکم دیا جو رسول اللہ دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں رک جاؤ۔ تو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صحابہ کرام آیات کو جنرلائز بھی کر لیتے تھے، حالانکہ یہ آیت مبارکہ مال غنیمت کے بارے میں کہ جو مال غنیمت میں حضور دیں لے لو، جس سے روک دیں رک جاؤ، یعنی تمہیں دینے سے روک دیا کسی اور کو دے دیا تو تم اب گلہ نہ کرو کہ میں تو سینئر مسلمان ہوں، حضور تو سینئرز کو دیتے ہی کام تھے، ٹھیک ہے، لہذا ہم بھی کسی سینئر اسٹوڈنٹ کو ڈانٹ دیں نا تو یہ سمجھے کہ مجھے آنر دی جا رہی ہے، یہ نیچرل چیز ہوتی ہے۔ اور جو نیو کمر سے ان کو جناب صحیح مسلم میں آتا ہے ابو سفیان کو 100 اونٹ دے دیے تھے حضور نے غزوہ حنین کے موقع پر، 100 اونٹ آج کی بھی آپ کیلکولیشن کریں 2.5-3 کروڑ روپے بنتا ہے۔ تو انصاری صحابہ نے کہا ابھی تو ہماری تلواروں سے قریش مکہ کا خون ٹپک رہا ہے اور اس شخص پہ اپنے قبیلے کی محبت غالب ہے۔ اب یہ کلمات کفر تھے رسول اللہ کے بارے میں بولنا، جب آپ نے پیغمبر مانا ہے تو پھر کوئی گلہ شکوہ نہیں۔ اب حضور کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ کے چند ساتھیوں نے آپ کے بارے میں یہ گستاخانہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ اچھا وسوسے کی حد تک تو ٹھیک تھے، زبان پہ نہیں لانے چاہیے تھے، جا کے حضور سے پوچھ لیتے کہ پوری زندگی قربانی ہم دیتے رہے اور جن لوگوں کا خون ہماری تلواروں سے ابھی بھی ٹپک رہا ہے انہوں نے اہم موقع پہ اسلام قبول کر لیا ہے اور جب مال غنیمت ہے تو انہی کو دے دیا ہے، حالانکہ حضور نے تالیف قلب کے لیے دیا تھا تاکہ ان کو اسلام میں پکا کرے۔ تو نبی علیہ السلام نے بلا کے کہا تم نے یوں بات کی ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کی ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس پہ راضی نہیں ہو یہ دنیا کا مال لے جائیں اور تم اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ پھر آپ فرمایا میرا جینا مرنا انصار کے ساتھ ہے، پوری دنیا ایک گھاٹی میں چلے اور انصار دوسری گھاٹی میں انصار کے ساتھ چلے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم آپ پہ راضی ہیں، ہمیں آپ چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہمارا عذر قبول کر لیں، ہم نے آپ کے بارے میں اس طرح کا جملہ بول دیا۔ آپ فرمایا اللہ اور اس کا رسول تمہارا عذر قبول کرتے ہیں۔ یہ ہوتے 295C لگوا دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جب ایک دفعہ گستاخی ہو جائے نا تو اسے قتل ضرور کیا جائے گا، اس کی توبہ وہ قتل ہی ہوگی۔ ان کے تحت وہ سارے صحابہ انصار مدینہ قتل ہونے چاہیے تھے جنہوں نے یہ بات کر دی تھی، کیونکہ عذر پھر وہ اگلا بہانہ کریں گے نہیں حضور خود تو معاف کر سکتے تھے، ہم نہیں معاف کریں گے۔ بلکہ اگلے دن ایک مولوی کا میں سن رہا، وہ تو کہہ رہا تھا ہاں اللہ کے حضور معافی ہو جائے گی لیکن ہم نہیں معاف کریں گے۔ واہ واہ تہاڈا ایڈو سٹیٹس ہے، گلاں سنو انہاں دیاں۔ آگے وہ عورت کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود کو، اب ساری باتیں ختم ہو گئی، اس نے کہا جی ہم نے تو سنا آپ کی بیوی بھی یہ تینوں کام کرتی ہے، یعنی کو کلپ چڑھا ہوگا ان کی بیوی کے بارے میں اس زمانے میں، یہاں پہ بھی لوگ ایک دوسرے کے خلاف کلپ چڑھا دیتے ہیں۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے کہا اندر جاؤ میری بیوی کو دیکھ لو۔ وہ اندر گئی، شرمندہ ہو کے باہر نکلی، ان کا کہ آپ کی بیوی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ ٹیٹو بنواتی ہے، نہ یہ اور نہ پلکنگ۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن لے اگر وہ یہ کام کرتی ہوتی پھر ابن مسعود کی بیوی نہ ہوتی، کہ اللہ کے نبی کی نافرمان ہو اور وہ میری بیوی ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، اچھا اس حدیث میں کتنے لیسنز ہیں یار، اس حدیث پہ 1 گھنٹہ گفتگو ہو سکتی ہے۔ کیا کچھ نہیں مل رہا ہے اس حدیث سے کہ صحابہ کرام احادیث کو جنرلائز کر کے، آیات کو جنرلائز کر کے گاڈ اورینٹڈ ہوتے تھے، اس میں سے وہ رزلٹ نکالتے تھے۔ اسی لیے میں نے اسی سے رزلٹ نکالا تھا نا کہ یہ جو علماء اسلام نے، تمام مکاتب فکر کے لوگوں نے سورۃ البقرہ کی یہ جو آیت ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو مت قتل کرو، ہلاکت میں مت ڈالو، اس کے تحت سگریٹ کو انہوں نے حرام قرار دیا ہے یا مکروہ تحریمی قرار دیا ہے یا گناہ قرار دیا، وہ بالکل درست ہے، کیونکہ سگریٹ پینا بھی اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرنا ہے، سلو پوائزننگ ہے۔ حالانکہ یہ آیت تھی مال اللہ کی راہ میں انفاق کرنے کے بارے میں۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ نہیں کرتا گویا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ اچھا دیکھیں
پیسہ نہیں خرچ کر رہا، اور اس کی اللہ نے انٹرپریٹیشن کیا کی ہے کہ جو اللہ کی راہ میں مال نہیں خرچ کرتا وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو قتل کر رہا ہے۔ کیسے قتل کر رہا ہے؟ صحیح بات ہوئی ہے، قتل اس لیے کر رہا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی وہ مال اللہ کی راہ میں دے کے وہ لے سکتا تھا، آخرت کی زندگی وہ نہیں کما رہا، گویا کہ وہ اپنے کو قتل کر رہا ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے آسان جنت امیر آدمی کما سکتا ہے، پیسہ خرچ کر کے۔ یار غریب کو تو تہجد کے لیے اٹھنا پڑے گا نا، اس کو تو ایفرٹ پٹ کرنی پڑے گی روزے رکھنے کی، تو تب نیکیاں کمائے گا۔ امیر آدمی نے بس ایک نیت کرنی ہے، اپنے مال میں سے اللہ کو دے دینا ہے۔ حضرت عثمان غنی نے کتنے کافر مار کے جنت کمائی ہے، بلکہ غزوہ احد میں تو آپ کو پتا ہے میدان جنگ سے بھی چلے گئے، سورہ آل عمران میں اللہ نے معاف بھی کر دیا۔ حضرت عثمان کی تینوں دفعہ جو جنت بکی ہوئی ہے، نہ تو نفلیں پڑھنے پہ، نہ میدان جنگ میں کوئی کارنامہ دکھانے کے اوپر، مال خرچ کرنے پہ۔ ایک دفعہ ترمذی میں ڈیٹیل موجود ہے، ایک دفعہ جو ہے وہ مسجد نبوی کی توسیع کے لیے زمین خیرات کر دی اللہ کی راہ میں، مسلمانوں کے لیے کنواں کھدوا دیا میٹھے پانی کا، اور غزوہ تبوک کے موقع پر کافی اونٹ اور ساز و سامان جو ہے وہ لدے ہوئے دیے، اور ادھر ہی حضور نے فرمایا تھا کہ عثمان جنتی ہے، آج کے بعد جو مرضی کرے، یعنی آج کے بعد جو مرضی کر لے۔ اس نے اتنی بڑی نیکیاں کر لی ہیں کہ وہ نیکیاں اس کے غلطیوں پہ جتنی بھی کر لے وہ بھاری رہی۔ تو تینوں دفعہ مال کمانے سے، مال میں صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد آپ کسی کو بتائیں نا۔ اگرچہ یہ مال خرچنا ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ریاکاری کرنے کو بھی کسی حد تک جائز قرار دے دیا ہے، ان معنوں میں کہ جو اعلانیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ نے اس کی بھی تعریف کر دی ہے۔ قرآن میں جگہ جگہ ہے نا، اللہ کی راہ میں وہ چھپ کے بھی اور اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں۔ باقی چیزوں میں ہے نا کہ اگر میں اعلانیہ روزہ، میں آج روزے سے ہوں تو روزہ ضائع ہو سکتا ہے، لیکن مال کے بارے میں ہے کہ بعض کا ترغیب دلانے کے لیے کہتا ہے یار میں نے بھی اللہ کی راہ میں اتنا دیا، یار تو بھی ہمت کر، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا مال بھی میں ضائع نہیں کروں گا، اعلانیہ اور چھپا کے دونوں طریقے سے۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے انسان بڑی آسانی کے ساتھ جنت کما سکتا ہے، کوئی بڑی ایفرٹ پٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی۔ میں اکثر یہ امیر لوگوں کے بارے میں سوچتا ہوں، یہ جس طرح ہمارے پراپرٹی ڈیلرز ہیں بڑے بڑے، ان کے اربوں کے ایسٹس نکلتے ہیں، وہ یار 1,00,000 روپیہ وہ روز کا بھی خرچ کریں نا، 25 سے 30 سال 1 ارب ختم کرنے میں چاہیے۔ دنیا کون انسان ہوگا جو 1,00,000 روپیہ روزانہ کا خرچ کرے؟ اپنے اوپر اپنی فیملی کی بھی ساری کیلکولیشن کر لے، بہت بڑی رقم ہے، لیکن آپ دیکھیں ان کے گھروں سے اتنا مال نکلتا ہے کہ مشینیں گرم ہو کے بند ہو جاتی ہیں نوٹ گننے والی۔ ہاں نہیں ہوئی، 3-3 4-4 ارب روپیہ رکھا ہوا ہے۔ 1,00,000 دفعہ روزانہ بندہ 1,00,000 تک گنتی نہیں گن سکتا 24 گھنٹے میں، 25-30 سال تک آپ گنتی گنتے ہیں تو 1 ارب بڑی مشکل سے پورا ہوتا ہے۔ اور یہاں پاکستان میں چلے ہزاروں نہیں سینکڑوں لوگ ہیں جن کی اربوں میں، ان سے پوچھیں گے یار تم اپنی زندگی چلو لگا لو کہ زیادہ تر دنیا میں جو جیا ہے نا بندہ ابھی تک، جو ہمارے پاس کیلکولیشن ہے تو 125 کے قریب تک ہی کوئی پہنچ سکا ہے، تو تم چلو لگا لو تم بھی 125 سال زندہ رہو گے۔ ویسے تھے وہ جاپان ہی جی جاندے نے بندے، جاپان میں اس وقت بھی 55,000 لوگ ایسے ہیں جو 100 سال سے اوپر ہیں۔ دنیا میں 100 سال سے اوپر اتنے لوگ کہیں نہیں ہوتے، ان کا لیونگ سٹائل سادہ ہے سب کچھ۔ تو تم چلو چلے گئے 125 میں بھی کیلکولیشن کر لو کتنے تمہیں پیسے چاہیے، باقی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، پھر آپ نے وہ آیت تلاوت کی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی کثرت، مال کی کثرت نے تمہیں غافل کیے رکھا یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھ لیا، جبکہ تیرا مال تو وہ ہے جو تو کھا لے یا پہن کر بوسیدہ کر لے، باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے، یا تیرا مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، انسان کے 3 دوست ہیں، ایک ہی قبر میں ساتھ جاتا ہے وہ اس کے اعمال ہیں، اور 2 باہر رہ جاتے ہیں، اس کا مال اور اس کے رشتہ دار
تو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے مال کو ہمیشہ کے لیے سٹور کر سکتے ہیں. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ.